حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں اور صحابہ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ صحابہ میں سے ادنا صحابی کے مقام مرتبے کو نہ کوئی غوث پہنچ سکتا ہے نہ کوئی قطب پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے ان کے مقام مرتبے کو بہت اونچا کیا۔ تو انہی صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ جب دنیا سے ان کا جانے کا وقت قریب ہوا، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو صحابہ نے ان کو کلمے کی تلقین کی، تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، تو صحابہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور ان سے کہا کہ یہ سارا واقعہ ان کو کہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سارا واقعہ سنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کی صرف والدہ حیات ہے اور بھی بہت بزرگ ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان سے کہو اگر وہ آسانی سے آ سکتی ہے تو آئے، ورنہ میں خود ان کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پیغام لے کر گئے اور بوڑھی اماں کو اس بات سنایا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان ہے، میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کو تیار ہوں ڈنڈے کے ذریعے سے۔ تو وہ بوڑھی اماں ڈنڈے کے سہارے کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، سلام کی اور مجلس میں بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر پوچھا، میں جو کچھ پوچھوں گا سچ سچ بتانا، جھوٹ نہ کہنا۔ اگر تم جھوٹ کہو گی تو مجھے وحی کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا، تو اس کے لیے میں جو پوچھوں گا اور سچ سچ بتانا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پوچھی کہ علقمہ کا حال کیا ہے؟ تو ماں کہنے لگی، علقمہ تو بڑے نمازی ہیں، بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں، کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور صدقہ اور خیرات تو بے حساب کرتے ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ علقمہ کا اور آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ تو ماں کہنے لگی، میں علقمہ سے بہت ناراض ہوں۔ میں اس لیے ناراض ہوں اس لیے کہ وہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، ماں کو ترجیح نہیں دیتا، بیوی کو ترجیح دیتا ہے ماں پر، اس لیے میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علقمہ کا دنیا سے جانے کا وقت بہت قریب ہے لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اس کی یہ حالت ہے، اگر تم اس کو معاف کرو گی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا۔ تو کہنے لگے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال سے، جاؤ لکڑی لے کر آؤ۔ جیسے ہی لکڑی کی بات سنی، ماں تو ماں ہوتی ہے، دل کانپ اٹھا اور کہنے لگی کہ علقمہ کو میرے سامنے آپ جلا دو گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں تو عذاب اس سے زیادہ سخت ہے اور دائمی عذاب ہے، وہاں نہ علقمہ کے نہ روزے کام آئیں گے، نہ نماز کام آئیں گی، نہ ان کا جو ہے خوب صدقہ و خیرات کرنا کام آئے گا۔ آپ اگر معاف کریں گے تو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا۔ جیسے یہ بات کہی تو ماں ہوتی ہے، فوراً مجلس سارے لوگوں کے سامنے کے بات کہنے لگی، میں اللہ کو اور آپ کو اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر ایک بات کہتی ہوں کہ میں آج علقمہ کو اللہ کے واسطے معاف کر دیتی ہوں۔ جیسے ہی جملہ انہوں نے اس کے ماں نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، جاؤ دیکھو زبان پر کلمہ جاری ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو جا کر دیکھا، واقعتاً زبان سے کلمہ جاری ہو رہا تھا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو میرا ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے، خصوصاً بیویوں کے لیے، کہ نکاح ہونے کے بعد چند دن ہی میں ہم کیا کرتے ہیں، شوہروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، متوجہ کیجئے، مائل کیجئے، محبت پیدا کیجئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بیویوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اکثر عورتیں یہ بات سکھا دیتی ہیں کہ آپ جو ہے ماں کو نہ دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کی فکر نہ کریں، اپنی بہن کی فکر نہ کریں، بس آپ میری بات سنتے رہیں۔ تو ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جو بنایا ہے، سر سے نہیں بنایا کہ جو ہے وہ مرد کے سر پر چڑھ کر بولنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو پاؤں سے نہیں بنایا کہ جو ہے اپنے شوہر کو غلام بنا کر رکھے۔ اللہ نے عورت کو بائیں پسلی سے بنایا ہے
اور بائیں پسلی دل کے بہت قریب ہوتی ہے، اور دل کے اندر محبت پیدا کرنی چاہیے، شوہروں کے دل میں محبت پیدا کرنی۔ اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ کام کریں گے جو شوہروں کو پسند ہے، وہ کام کریں گے، دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر آپ اپنے من کا کام کریں گے تو شوہروں کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی، پھر وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ اور شوہر پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، اپنے بھائی کا حق ادا کرنا ہے، پھر اپنی بہن کا، اور پھر رشتہ داروں کا، پھر ساتھ ساتھ اپنی بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری کو لے کر چلتا ہے، بڑا اس کے بارے میں بڑا متفکر رہتا ہے۔ تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے دلوں میں محبت پیدا کریں، اور شوہروں کے دلوں میں جو محبت پیدا کرنا ہے تو ہم وہ کام کریں جو شوہر کو پسند ہے۔ اور شوہروں پر بھی ضروری ہے کہ شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد ہم بیوی کو اتنا ترجیح دیتے ہیں، ماں کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کہ ہم آج کل زمانے میں لوگ جو ہے 2G استعمال کرتے تھے، 3G آ گیا تو لوگ 2G کو چھوڑ دیے، 3G پر آ گئے، اور پھر جب 4G آ گیا تو لوگ 3G کو چھوڑ کر 4G پر آ گئے، پھر اسی طرح 5G آنے کے بعد لوگ 4G کو چھوڑ دیے۔ تو یہ سسٹم یہیں پر چلے گا، لیکن یہ سسٹم وہاں نہیں چلے گا کہ بیوی آنے پر ہم نے ماں کو چھوڑ دیا، یہ نہیں چلے گا۔ ہم جو ہے بیوی کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی حق ادا کریں، دونوں کو برابری کے ساتھ لے کر چلیں، بہن کا، رشتہ داروں کا، ساروں کا حق ادا کریں۔ اور اس بات پر بیوی بھی مرد شوہر سے کہیں کہ وہ ساروں کے حقوق ادا کریں، ہمارا بھی حق ادا کریں، اپنی ماں کا بھی حق ادا کریں، ساروں کی چیز خدمت کرنے کی ایک فکر دلائیں۔ اس سے کیا ہوگا فائدہ؟ انشاءاللہ اگر آپ اس چیز پر ان کو مجبور کریں گے، وہ تیار ہوں گے۔ اگر ہم جو ہے بیویوں کو اس طرح اس چیز پر تیار نہیں، بیوی اگر شوہروں کو اس چیز پر تیار نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو آج تم کر رہے ہو کل تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اس کے لیے ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے ایک واقعہ باندھا، حضرت علقمہ، یہ مشہور واقعہ۔ تو سوچو، صحابی نے بیوی کو ترجیح دی ماں پر، ماں کی خدمت نہیں کی تو زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، تو پھر آج ان کا صحابی کا یہ حال ہوا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اس کے لیے ہم تمام کی محنت یہی ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو دنیا سے کلمہ پڑھتے جائیں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے جائیں۔ تو اللہ راضی کب ہوگا؟ کلمہ زبان سے کب نکلے گا؟ جب ماں کی دعائیں لیں گے۔ تو ماں کی دعائیں کب ملے گی؟ ماں کی خدمت کریں گے۔ تو ماں کی بھی خدمت کرنا ہے، اور پھر بیویوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، بچوں کا بھی، سارے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اس واقعے کو سامنے رکھ کر کام کریں گے، اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔